والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. سامعین کرام، قرآن مجید دا 7واں پارا سورہ الانعام اور وہ 65ویں آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر امتاں واسطے 3 قسم دے عذاب دا ذکر کیتا کہ جدو لوگ دین تو منہ موڑ جاندے تے 3 طرح دے عذاب ہے جڑے اللہ تعالیٰ انہاں تے نازل کرتا. ایک سر تو آوندا آسمان والوں عذاب آوندے، دوسرا تھلے ہی ہو جاندہ زلزلے تے طوفان، اس طرح دے عذاب نازل ہو جاندے. آخری فرمایا بھئی یا انہوں پھر گروہ گروہ بنا دینا، فرقے اور جماعتاں انہوں بن جاندیاں اور انہوں ایک دوسرے نہ ٹکرا کے مزہ چکھاؤں، وہ آپس ایک دوسرے نو مار دے وڑ دے. یہ تیسرا عذاب بیان ہے، یا سر تو یا تھلوں یا پھر آپس گروہ گروہ ہو کے انہوں چ اختلاف اور لڑائیاں خون خرابی. اس آیت کریمہ کے تحت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر کئی صفحات بہت ساری احادیث کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو نقل کیتیاں کہ مدینہ منورہ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام انصار دا قبیلہ سی بنو معاویہ، انہاں دی مسجد تشریف لے گئے اور اتنے ایک نماز پڑھی جنہاں دی نماز اگے نہیں سی پڑھی، بہت لمبی پڑھی، بڑے سجدے کیتے. اور لوگوں نے بعد پوچھا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیڑی نماز سی جیڑی تسی اس مسجد پڑھی؟ تو فرمایا صلاۃ و رغبت و رحمہ، اللہ کو رحمت ہی منگی ہے تو دے عذاب تو پناہ ہی منگی ہے. 3 دعاواں اللہ پاک کے کیتیاں سی، 2 منظور ہوئیاں، تیسری دے بارے جواب مل گیا یہ نہیں منظور ہونی، یہ ہونا ہی ہونا. ایک میں آخیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عذاب یہاں سے نازل نہ کریں جس میں سارے ہی برباد ہو جان، جنہیں پچھلی امتاں ہوئی نشان ہی مٹ جائے. فرمایا یہ ہوگا، اسی طرح ہی میں کروں گا قیامت تک کہ مٹن گے نہیں، تھوڑے رہن بہتے رہن. یہ امت جڑی ہے عذاب استحصال جڑا جڑوں کٹتا جائے یہ نہیں ہو. یہی دعا کی کہ اللہ کوئی دشمن یہاں سے ایسا مسلط نہ کریں جڑا انہوں بالکل نابود کر دے، ختم کر دے. یہ بھی منظور ہوگی کہ دشمن نہیں یہاں سے اس طرح غالب ہو جان گے سرے تو یہاں کا نشان دنیا کو مٹا دیں. تیسری دعا کی بے اللہ گروہ نہ بن، یہاں کی آپس لڑائی نہ ہوئے. اللہ نے کیا نہیں، یہ درخواست منظور نہیں ہو سکتی. یہ قانون قدرت ہے، لوگ دین تے گڑبڑ جدو کرتے آپ آپس ٹکراؤ تے لڑتے ہیں. یہ بہت ساریا حدیثاں کئی صحابہ تو امام ابن کثیر نے نقل کر. یہ تیسری دعا نہیں منظور ہوئی بھی فرقے بن گئے، جماعتاں ہون گیاں، آپس یہاں کا خون خرابہ ہو. یہ میں تیری خاطر نہیں منظور کر سکتا. آسمانی عذاب کوئی ایسا نہیں آؤ گا جڑا انہوں مٹا دے، کوئی دشمن ایسا غالب نہیں آؤ گا جڑا برباد. گروہ بن، تو اس گروہ بن کی بنیاد آپ بھی وفات دے واقعات کی رکھی. اور ایسا واقعہ کہ اگر انہوں چوٹی کے علماء نے ذکر نہ کیتا ہوتا میں زبان سے ہی نہ لیا. یہ ایسا واقعہ جس کا بیان کرنا بہت ہی تلخ اور ناگوار، مگر آپ کی بیماری کے زمانے ہویا جہے پاروں وہ گل جی رسول اللہ نے کہی سی بھی ٹولے بننے، وہ مڈ بالکل آپ کی وفات کے زمانے کی شروع ہو گیا. اور امام شہرستانی الملل نے لکھتے پہلا اختلاف بدقسمتی جڑا سمت ہوا وہی جا ذکر امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام احمد نے، طبقات ابن سعد جتنے بھی رسول اللہ کی زندگی سے لکھن والے سب نے کرتا بھی ایسی مصیبت بنی جڑی ہوں قیامت تک نہیں ہٹتی. اور ایک تو جان چھڑانے لوگوں نے بڑے طریقے اختیار کیتے، مگر کوئی طریقہ میرے بزرگ عزیزوں سامنے نہیں کسی سے آیا جب تک سیدھے کرنا پڑی یہ گل نہیں بنی. اور یہ بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس گروہ نے دیتی جنہوں دنیا گستاخ آدھی ہے. انہوں گستاخاں نے اپنے سر لیا اسی رسول رسول مننے ہیں، وہ امتیاں امتی مننے ہیں. امتیاں کو غلطی ہو سکتی ہے اور سانو اس غلطی تسلیم کرنے کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے.
صاف سیدھی گل من لو جان چھٹ جائے، باقی اللہ تعالیٰ انہوں معاف کرے تو انہوں رحمت کرے، غلطیاں بندیاں کو ہوندیاں، مگر واقعہ جڑا ہے ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جڑا پیش ہے اس کا انکار نہیں کرتا۔ 7 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کا ذکر کرتا، میں وہ نمبر تے سامنے پڑھ دینا تاکہ نمبر والی بخاری شریف کسی کو ہوئے تو اس کو کھ کے پڑھ۔ 7 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو دہرایا۔ کتاب العلم کی یہ شروع 114 نمبر حدیث، کئی بخاری کے نسخے جنہ کے نمبر لگے، پھر 3053 3168 ہے، 4431 ہے، 4432 5669 اور 7366، یعنی 7 موقع تے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف سندان ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وصیت دے ابواب جنہوں نقل کرتا، میں مسلم شریف کے پڑھ بخاری شریف کی یہ لفظ ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد پائے عبداللہ ابن عباس۔ حقیقت دے یہ واقعہ اگر ساری دینی کتابیں مستند سندانہ نہ ہوتا تو بیان کرنے دے لائق کہ رسولہ دے آخری ایام سے یہ فتنہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے ایک دن ذکر کیتا رسول کریم تو بہت بات اے قیامت دے جڑی اسلام تے آئی اور انہوں ہن تک ہی بھگتنا اور بھگتتے رہنا، دعا اللہ نے نہیں منی کہ نہیں اختلاف جڑا ہے جو لوگوں آپ کرنا میں کیا روک جائے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بات ایک دن فرمایا، اور فرماؤں دے نال ہی اتنا روئے، قال یوم الخمیس، کہنے لگے جمعرات کا دن، وما یوم الخمیس، اور نال فرماؤں لگے لوگوں جمعرات کے دن کا تمہیں کی لگے بے دن اسلام نہ کی مصیبت پیش آئی ہے۔ ثم جعل تسیل دموع حتی رأیت علی خدہ کنا نظام اللوح، بیان کرنے حضرت سعید بن جبیر فرماؤں دے کہ ابن عباس سے کہا کہ بے جمعرات اور جمعرات کی غضب ہوا، اتنا روئے بھی میں انہوں دے آنسو جڑے انہوں دے رخساراں سے بہندے ویکھے جویں موتیاں دی لڑی، زارو زار روئے، اور نال بات فرمائی کہ یہ ہوئی جمعرات دا دن ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتونی بالکتف والذوات واللوح والقلم، جمعرات دا دن نبی علیہ السلام بڑی تکلیف سی، آپ نے فرمایا لیاؤ کاغذ قلم اور تحریر دا سامان، میں تمہیں ایک ایسی شے اکتب لکم، ایک ایسی تحریر لکھوا دیا لن تضلوا بعدہ ابدا، میرے بعد تسی گمراہ نہیں پھر کدی بھی ہوگے، تواڈے فتنے نہیں ہون گے، تواڈے لڑائیاں نہیں، لکھوا لو، لے آؤ کاغذ قلم میں تحریر لکھ دیا۔ فقالوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجب، تو بجائے ادب نہ لوگوں نے پیش کر دے کتنے ایسی جڑے بولے کہ اللہ دے رسول اللہ ایسے معذلہ دماغ ہی ٹھیک، حضور جو بول رہے آپ نے اپنے آپ سے قابو نہیں، بیماری پر آپ جڑا دماغ ٹھیک نہیں کام کر رہے، لکھنا لکھاؤ بھی چلی گئی، لڑائی شروع ہو، یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی چ لوگ جڑے چ لڑنا شروع ہوئے۔ اگلی روایت چاہتا غفل بیت تیرے جان سی عمر بن خطاب، اس جڑے لوگ رسول اللہ دے کول موجود سی انہاں دے وچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلم اکتب لکم کتاب اللہ تجدون بعد، آپ نے فرمایا لکھ دیا تمہیں ایک ایسی شے میرے بعد فساد نہ پین۔ فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب الوجع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے کہ حضور نو بڑی تکلیف ہے، آپ نے ایسے بیماری نے بہت دکھ دیتا، وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، قرآن ہے گا سارے کو تھوڑا اور لکھنا لکھاؤنا کی ہے، قرآن ہی کافی۔ فاختلف اہل البیت، جنہیں اتنے گھر والے تھی جھگڑا، وہی گل جڑی اللہ نے کہی بھی جھگڑے شروع ہو جان، حجرے کی لڑائی شروع ہو گئی، فاختصم منہم، جھگڑا ہوا، فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لم تجدوا بعد، کچھ کہنے لگے جو نبی علیہ السلام آدھے کرو لیاؤ سامان لکھواؤ تاکہ نبی علیہ السلام دو پچھان دے بعد گمراہ نہ ہو، یہ گل ہو جائے۔ ومنہم من یقول ما قال عمر، اور کچھ کہنا نہیں جو حضرت عمر اللہ ٹھیک ہے، حضور نو بڑی تکلیف ہے، قرآن ہے گا، تحریر دی لوڑ۔ فلما اکثر اللغو والاختلاف عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو شور و غل بہت ہویا، لڑائی ہو گئی، آوازاں اونچیاں، روڑا پی گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، نبی علیہ السلام نے فرمایا چلے نکل جو اتھوں میرے کو۔ قال عبید اللہ فکان ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول، تو راوی بیان کر دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھتیجے کہ عبداللہ بن عباس جدو یہ بات سناؤ دے سی، یقول ان الرضیۃ کل رضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلاف ہے، وہ لگاتے، کہ رضیہ ہر ایک رضیہ، ہر ایک رضیہ، وہ ہی گل جڑی اللہ نے کہی بھی چگڑے شروع ہو جان، حجرے کی لڑائی شروع ہو گئی، فاختلف اہل البیت، جنہیں اتنے گھر والے تھی جھگڑا، وہی
جدوں لوگوں کے شور و گل نے رسولہ کی اس تحریر روڑاٹ کاٹتا ان رضیہ کلا بھائی اس تو وڈی مصیبت اور قیامت کوئی نہیں آ سکتی۔ حضور آخر وقت لکھنا چاہتے لوگ رولا پا کے اس گل ٹال دین روندے سی اور فرماؤندے ان رضیہ کلا بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی قیامت ہے جی اسلام سے آئی کہ رسولہ دے رکھنے شور و گل کر کے روڑاٹ 7 جگہ بخاری تھے مسلم شریف کٹھیاں حدیثیں ایک کے مقام تے وصیت اور امام احمد بن حنبل یہ اتنی بڑی مصیبت ہے جیسے حل لیے مولانا شبلی نعمانی غریب نے رستہ سوچا بھائی صحابہ کرام گستاخی تو بچاؤ کا ہوں کوئی چارہ نہیں رسولہ دیکھنا چاہتے مر لگیا تو لوگ عام بندے کو پوچھتے یار ابا جی کوئی دس دو اتنے تو رسولہ آپ غم خاری کر رہا ہے امت کی ہمدردی کر رہا ہے بے کیسی شاید اخبار میں بات گمراہ نہ ہو گئے حق تے بندہ سارے لکھواؤ یار سے بیچارے نے پھر فاروق جڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاندار کتاب وہ چنگی کتاب 1400 سال حضرت عمر رضی تے کوئی نہیں لکھ سکیا جڑی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ با حوالہ آپ کا نظام مگر شروع سے واقعات آئے اس آخیا بھائی جیویں حدیث کی کتابیں دیں کوئی غیر جانبدار آدمی سن کے تھوڑیاں بحثانیاں نے سنیاں بچا نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ کیوں نے روڑا اٹکایا وہ آدھے یا رسول اللہ حاضر رکھواؤ کہنے لگا پاوے بخاری جد پاوے مسلم جد کتنے اس واقعہ کا انکار یہ رد کر دیو کہ گل کوئی نہیں ہوئی یہ سوا کوئی چارہ اس غریب کو جان چوڑی یہ طریقہ سمجھ آیا میں مکر بے ہویا کوئی نہیں مگر مکر نہیں دیتا لوگوں فتاوا دارالعلوم دی پہلی دیو جلد مولانا مفتی عزیز الرحمان اٹھ کھڑے غیر حدیث علماء اٹھ کھڑے تو کون ہے صحیح حدیث کا انکار کرو یہ گل تو ٹھیک ہے صحیح حدیث ہے صحیح سندا نہ ثابت ہے مکریا نہیں جاتا وہ بھی گل نہ بنی جڑی مولانا شبلی غریب نے آخیا سی یار جان چھڑاؤ اس تو یہ گل ایک پھا پی گیا مسلمانوں سے کہ رسولہ دیکھنا چاہتے ہیں ادھے آدھے جو عمر آدھا وہ گل چلنی ہے ادھے آدھے جو رسولہ آدھے وہ گل چلنی یہ کی مصیبت ہے یہ انکار کرو کئی صفحے غریب نے لکھے پر نہیں بھائی یہ علماء منے میں منتے بھی کتنا این جگہ سے ہے گی اینے لوگ بیان کر رہا ہے انکار نہ ہو سکے انہوں بعد مولانا مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اٹھے انہوں نے بھی کیتا اس تو پہلے بھی کر دے انہوں نے رسائل و مسائل کی سمجھو تیسری جلد ہے یہ اندر اتنے لکھا 284 صفحے تو 288 مولانا مولوی صاحب نے ایک ہور ہی رستہ پڑ لیا کئی اگلے بھی سوچ دے میں نے وہ کوئی ایڈی وڈی گل نہیں تھی صرف حضور جو کہنا چاہتے تھے ایسا حدیث سے لگ گیا آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت مرادہ فرما لی جائے جسے مسند احمد میں نقل کیا گیا ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عربی عبارت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شانے کی ایک ہڈی لے آؤں تاکہ آپ اس میں ایک ایسی چیز لکھ دیں جس سے آپ کی امت آپ کے بعد گمراہ نہ ہونے پائے مجھ کو اندیشہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ کہیں اس کے لاتے لاتے آپ کی وفات نہ ہو جائے اس لیے میں نے عرض کیا آپ فرمائیں میں یاد رکھوں گا تھی زبانی حضور دس جو پتہ نہیں لیا رہا تھوڑی موت ہی نہ ہو جائے اس پر حضور نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی اور ان غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تمہاری ملکیاں غلاموں نے اچھا سلوک کرے ہو تو نماز پڑھے ہو زکوٰۃ دو اے مولوی صاحب نے مسند احمد چ لبڑی گل تو ہی نہیں ہاں لوہے کا حال سن لو بھی بالکل جھوٹھی روایت ہے جہاں سہارا لیا نا انہیں نہ جان چھٹ جاتی چھڑا لیں گے اسی چھٹ دی نہیں حضور نے دعا منگی سی قبول نہیں ہوئی کہ فساد پؤ گا گروہ بن گیا اور قیامت تک نہیں ہوں مکنے جنہ مرضی زور لا یہ رہ کر جڑے ایک دوسرے وڑتے پھرتے کد نہ وڈ کے دوی ختم کر گروہ نہیں مٹ سکتے یہ دعا اللہ نے نہیں منی گئی اور یہ آغاز اس کتاب نہ لکھن کو ہو گیا بالکل وہ جڑی لکھی نہیں گئی دونوں پارٹیاں حق بن گیا کی ہوا صحیح ہو تو میں اپنی حدیث کے مطابق دسوں گا بھی وہ کی سی حضور رکھنا چاہتے بھائی دوسرے فریق کو تو اسی مطمئن نہیں کر شیعہ لوگ جانتے بھی وہ حضرت علی رضی آپ خلافت لکھنا چاہتے سی حضرت عمر تار گیا بھی یہ تحریر ہوگی ساری گل نہیں بنی یہاں روڑا کر انہوں نے بھی اپنی کتاباں بنا لی کتاب سلیب ابن قیس الہلالی بہت پرانی کتاب وہ اندر انہوں نے واقعہ لکھا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ آخیا ایک موقع سے تعالیٰ تینوں پتا جب رسولہ لکھن لگے تو تھی شور کرتا حضور نے کر دیتا تے میں رہ گیا سی تے سلمان رہ گیا سی مقداد تے ابو ذر حضور نے میرا لکھواتا سی دستا کہ جبریل آ گیا انہیں کیا بھی انہوں نے اختلاف کرنا سی کر دیتا فساد پہنا سی امت پہ گیا مگر تو ڈگنا میرے بعد خلیفہ تو ادوں بعد تیرا بیٹا حسن ہے پھر بعد حسین ہے بعد جی اورات چ نہ امام مہدی تک باقاعدہ نام لکھا کے مینوں لکھ دیا حالانکہ یہ کہانی جھوٹھی بالکل بے بنیاد ہے یہ اندر حقیقت ہوئی سلیم ابن قیس ہلالی بھی
خود شیعہ عالماں نے علم رجال تو جھوٹا کیا، اس کتاب نو موضوع اور باطل کیا. جس بندے نے اتو ایک کتاب لئی ابان ابن ابی شاہ بالکل دجال اور کذاب، یہی من کر کہ حضور نے حضرت علی نے، مگر مصیبت تے پی گئی. اور مولوی صاحب والی گل جی تھی تھی سن لو، اے مسند احمد کا حوالہ دیتا، میں وہ پڑھ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ یہ گل کوئی نہیں صحیح، انہیں نہ وہ کتاب کی گل مکتی ہوں تو بڑے بڑے سرک پا گیا، 14 سال ہو گیا، کوئی جان نہ چھوڑ جاتی. اے الفتح الربانی جی، اور یہ میرے کو جلد ہے کی یہ 235 صفحے تے حدیث ہے جی مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ کسی تاری وفات ہی نہ ہوئے زبانی دس تخریج ہو اے تھلے امام حسن البنا دے وارث امام عبد الرحمان البنا 24 جلداں جو مسند دی ترتیب کی تھی. تخریج یہ دنیا دی کیڑی کیڑی لاما کیف علی غیر الامام احمد آندے کہانی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زبانی پوچھ رہا سی امام احمد دی مسند تو سوا کتے نہیں لفظی وفی اسناد نعیم بن یزید، اور یہ راوی جڑے نا بیان کرنے والے کنے سنی ہے یہ ایک بندہ نعیم بن یزید آتا ہے کہ میں حضرت علی تو کر رہا ہوں. قال الحافظ سے تقریب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جڑی راویاں تے مختصر کتاب لکھی تقریب وہ لکھا کہ بالکل مجہور ہے، یہ کوئی شر پیر نہیں بھی کون سی کوئی نہیں، گمنام بندہ. وقال ابو حاتم میدن مجہول، اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے خیال جرا و تعزیہ لکھی انہوں نے راویاں کہ مجہول وقضا فی الخلاصہ، اور اسی طرح ہی علامہ فضل جی کے خلاصے. اے اج تو مولوی صاحب جان سنا چاہتے نماز کا ہی گل سی، ایسی گل نہیں، نہ نماز کی گل تو کہیں ناراض ہونے کی لوڑ ہی نہیں تھی. نماز کا حضور لکھی کی تقریب جب پھر بھی لکھی جاتی ہے گل میں نماز پڑھو تو دکھا دیو تو جیسے اینی باری کیا کاغذ سے بھی ہوں یہ نہیں سی قصہ یاد رکھو صحیح حدیثوں کے مطابق خلافت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت بنائی تھی، رسول اللہ معاذ اللہ کوئی احمد نہیں سی جنہوں نے پتا نہیں سی میرے بعد رولا پینا. اور یہ حدیثاں تھی صحیح بخاری مرد نبی الفاظ ہی پڑھو گے میں گروہ جن سی سب کے دماغ سے اسے سوال سی حضور تو بعد کی بنوں. نہ ہاشمی اس تو خالی سی، حضرت علی عباس ہی سوئے صحیح بخاری کی پڑھنا انہوں نے بھی فکر پی سی سارے نہ کی بننا. دوسرا گروہ بھی سوچتا سی، انصار بھی سوچتے اس تو عقل تو کم لو. نمازاں روزے کے مسئلے کوئی نہیں تھی، صحیح حدیث کے اندر آ کے رسول اللہ خلافت لکھنا چاہوں. یہ جدی گل ہے کہ سارے کول جڑیاں صحیح حدیثاں انہاں چ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ کا ارادہ سی کہ میں ایک تحریر لکھنا بعد جھگڑا نہ ہو، اور جھگڑا تھی پھر ویخ رہو گے بھائی آپ کا جنازہ پیا سی تو ہو گیا. اس سے بھی غریب شبری نے لکھا بھائی یار مسلمان کہڑا منہ لے کے ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے جان پہ حضور کا جنازہ جی پیا سی ادھر انصار کٹھے ہو گئے تو اسی اپنے سردار کو خلیفہ بنوا صاحب میرے بعد، ادھر مہاجر کٹھے ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ بنا، ادھر ہاشمی حضرت فاطمہ کے مکان تے ہو گیا علی نو بنا. جنازہ پیا ہے حکومت کا چکر. اس تو حضور نعوذ باللہ عقل تو خالی نہیں پتا سی ایک سٹیٹ ہے بعد جس نمازاں روزیاں کے مسئلے بہت ہو چکے ہیں پچھوں کی بنوں حضور کا لکھنا چاہوں. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا بیان ہے جہے بارے میں تد کیا جنہ کی ضرورت سی نا امام سی سچے اہل حدیث انہوں نے آخیا میں گلا ٹالو ٹولو کوئی نہ ہوئی جی صحیح ہے گل روئے والی تے مسئلہ بھی خلافت کا نمازاں روزیاں دی گلاں جھوٹیاں. صحیح بات ہے کہ رسول اللہ خلافت لکھنا چاہتے کہ میرے بعد کوئی انتظار نہ ہوئے گل مکی مگر وہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ. 5 جلد البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث تو مدد کہ جی تھی سمجھتے جی اسے لکھیا نہیں گیا تو یہ بیماری یہ جی رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا بھی بلا اپنے باپ نو تاکہ میں ادھر تحریر لکھ دیا بعد کوئی جھگڑا نہ پوے تمنا کرنا تمنا نہ کرے لوگوں کی فساد نہ پے. یہ حوالہ دے کے آتے بھی گول مول گل جی ہے 162 5ویں جلد البدایہ بننے والی وہ پہلا وہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگیا. کچھ نے آخیا آپ کا دماغ ہی نہیں ایسے کام کر رہا، کچھ نے آخیا لوڑ کوئی نہیں، کئی آخیا لکھوانا چاہیے فساد پیا. یہ پھر پہنچے ہیں وہذا الحدیث مما قطبهم به بعض الانبیاء من البدع من الشیعۃ وغیرہ. فرماتے اس حدیث نہ اتنا فساد پیا کئی کند دین جڑے سی شیعہ جو دے انہوں نے اسے دلیل بنا لیا کہ حضور لکھنا چاہتے سی کل مدعن انه كان يريد ان يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون اليه من مقالات. اور انہاں جو سارا کا یہ کہنا جو اسی کہنے حضور لکھنا چاہتے ہیں اپنی اپنی گل کہی جاندے کہ ساڈے علی نہیں لکھنا سی وہ آندے وہ لکھنا سی. وهذا التمسك بالمتشابه وترك المحكم. یہ طریقہ آدھے انہوں لوگوں کا جڑے گول مول گل پھڑتے آ بڑی صاف واضح آئی انہوں تسلیم نہیں کرنا.
واہل سنت یاخذون بالمحکم ویردون ما تشابہ علیہ، اور جڑے لوگ سنت تے عمل کرنے والے ان دا طریقہ بھی متشابہ نو چھڑ دیو، جتھے واضح نہیں بات، جتھے کلیئر ہے انہوں رہنا. وہذہ طریقۃ الراسخین فی العلم، اور یہ انہاں لوگوں کا طریقہ جڑے علم سے پختہ ہیں. کما وصفهم اللہ عز وجل فی کتابہ، جیسا کہ قرآن مجید اللہ پاک نے بھی کیا متشابہ مگر نہیں لگنا، واضح بات نہیں لینا. بہذا الموضع مما دل فی اقدام کثیر من اہل الضلالات، اور یہ موقع جتے کئی گمراہ لوگوں کے قدم پھسل جائے، گول موڑ ہے حدیث لینی واضح نہیں لینی. واما اہل السنت فلیس لهم مذہب الا اتباع الحق یدورون معه کیفما دار، اور جڑے لوگ حدیث کے پیرو انہوں کا طریقہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، حق دے پیچھے گھومنا، جدھر حق چلتا جائے وہ پیچھے پیچھے ہوتے جانا، صحیح حدیث کی پیروی کرنی. وہذا الذی کان یرید علیہ الصلوۃ والسلام یکتب قد جاء فی الحدیث الصحیحۃ التصریح بکشف المراد منہ، وہ آدھے اپنے اندازے نہ لاؤ، صحیح حدیث کی واضح ہو گیا بے رسول اللہ کا لکھن کا کی ارادہ. فإنه قد قال الامام احمد، اے امام احمد کا حوالہ دیتا ہے، یہ وہی پھر بخاری شریف کی ہے گا، مسلم شریف کی ہے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسے بیماری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا ادعو لی ابا بکر، اپنے باپ کو بلا، میں وہ لکھ دیا، مینوں بعد فساد پیندا نظر آؤں، میں وہ خلافت کا مسئلہ طے کرنا، لکھا لا یتنا فی امر ابی بکر تامے، تاکہ بعد کوئی تما کرنے والا تما نہ کرے، ولا یتمنا متمنن، اور نہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے. میرا یہ نہ ہوئے جنازہ پہ آئی ادھر رولا پہ جائے، میں لکھ جاؤں. یہ مسلم بخاری مسلم حضرت ابو بکر نے ناری فرمایا یا برلا ذالک والمومن مرتان، کسی نے قبول نہیں کرنا، نہ اللہ نے نہ مومنہ نے سوائے اور کوئی بننا بھی چاہوں گے نہیں بننا. اور یہ حقیقت کوئی جنی مرضی دے بحث کرے، جمہور اکثریت جڑی ہے انہیں حضرت ابو بکر ترجیح دی. چند بندے جڑے حضرت سعد نے اگر بیعت نہیں کی، حضرت علی دے حامی کچھ نہ رہا، وکری گل ہے، ورنہ 999 تو بھی زیادہ جڑے سی سب حضرت ابوبکر نے ملا. انتخاب بالکل صحیح تھی. اور انہیں رسولہ نے فرمایا پاویں کوئی چاہے تو پاویں نہ چاہے، اللہ اور مومنہ نے سوائے ابو بکر دی ہوندے کسی نے پسند نہیں کرنا. 162 اور 163 صفحے تے صحیح بخاری اور مسلم دے حوالے نال اکٹھیاں کر. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا، انہاں بھی سیدھا کن پڑھیا. ہوں جتنے اس گل سے بحث کر رہے ہو یہ جواب کوئی نہیں بھی کھپ کیوں پائی، یہ تو بالکل واضح ہے بھی حضور کے سامنے کھپ پاؤنا رسول اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ ما ينبغي نبی انطلاق، نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی جواب نہیں تھی. جنہ تھی جھگڑے جے سب ناجائز کیا قوم نکل جاؤ. یہ تو رسول پاک کا اپنا فرمان ہے، اتنے بہانے نہیں بنا چاہیے. حضرت عمر کو غلطی ہوئی جنہ کو باہر والے فیصلہ رسول اللہ کہ میرے سامنے جھگڑنے کا کوئی حق نہیں تھی، کوئی گل تھی میرے کر رہی اینا آپس جھگڑنا اور شوروں کر کے ناراض ہو کیا نکل جاؤ، یہ اپنی جگہ تے ٹھیک ہے. مگر خلافت حضرت ابوبکر نے لکھا اے منہاج السنت نبویہ فی نقد کلام شیعہ والقلم، پیار جلدہ 4. اور یہ زمانے ایک بہت بڑے شیعہ عالم علامہ ابن المطہر سے جواب لکھی ہے. اور ایک تو گاہ ابن تیمیہ دی اس کتاب تو گاہ کسی دے کوئی کچھ نہیں، بعد جن لکھا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھا المنتقام، یہ نہیں خراب انہیں زور لگاتا اور امام سی ایسا، مگر حق کہن دی آلو پھیرا پھیری نہ گل ہی بنتی، صاف گل جڑی مننی چاہیے. یہ سمجھو یہ تیسری جلد ہے اور 135 امام نے لکھا دیتے واما قصۃ الکتاب الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یکتبہ فقد جاء مبین. حضور جڑا اس کتاب کو لکھنا چاہتے تھے وہ کھل کے آ گیا حدیثوں کے اندر، کما فی صحیح عائشہ رضی اللہ عنہا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض. اس سے بیماری کی گل ہے، بار بار یہ لکھنے کا خیال آپ کو آتا سی، حکومت ایک چلا رہے تھی، وہی لیے با کے بلا اپنے باپ کو حتیٰ اکتبا کتاب میں تحریر لکھ دیا فإنی اخاف ان یتمنا موت، مینوں نظر آ رہا کہ بعد کئی نے حرص کر لینی ہے تے فساد پی جانا. ویقول قائلنا اولا، تے کسے آخنا میں زیادہ حقدار گئے و یا برلا والمومن اللہ و بکر، اللہ اور مومنان ابو بکر تو سوا کوئی پسند نہیں. یہ ساری حدیث لکھی جاتی. پھر فرماؤں ہے کہ حضرت عمر رضی کی مغالطہ لگی، اگر لکھنا چاہتے سے حضور بڑی اچھی گل تھی، آپ لکھ دیں حضرت ابو بکر ہوا مک جاتا. اتنے فرماؤں ہے واما عمر فاشتبہ علیہ حل کان قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من شدت المرض او کان من اقوال المعروفہ والمرض جائز علی اللہ. فرماؤں اتنے حضرت عمر رضی مغالطہ لگ گیا،
انہوں نے سمجھا بھی پتہ نہیں حضور نے صحیح ہوش سے گل کہی ہے یا بیماری سے گل پہ جی گئی، انہوں نے یقین نہ رہا بھی حضور صحیح حالت سے گل کر رہا ہے، تے بیماری انبیاء تے جائز ہے، نبیاں بھی بیماریاں ہوندیاں، اس تو ایڈی گل کوئی مغالطہ لگ گیا۔ ولہذا قال مال حضر فشک بذلك لم يزن بين حضر وشک جائز العمر فإنه لا معصوم الا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا لا سیم کل شک شبہ۔ حضرت عمر نے اگر شبہ انہوں نے پی گیا تو معصوم کوئی نہیں سی سوائے نبی، تو سب نے مغالطہ لگ سکتا، انہوں نے یہ مغالطہ لگ گیا بالکل ٹھیک ہے۔ فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم کان مریضا، حضور اسے بیمار سی، فلم یدرے اکرام کان من وحد المرض کما یرد المریض او کان من کرام المعروف الذي يجب قبوله۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے یقین نہ رہا بھی یہ نبی علیہ السلام صحیح حالت گل کر رہا ہے یا بیماری کے غلبے نکل گیا۔ ولذلك ظن لم يمت، اور ایک مغالطہ نہیں فرمایا، ادھا ہی موت دے وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگ گیا کہ حضور فوت ہوئے پے، لوگ رون گیا، حضرت عمر دا جنہیں آخیا حضور فوت ہو گیا میں قتل کر، اتنے بھی مغالطہ کھا گیا۔ حتیٰ تبین انه قد مات، اتنے بھی بعد حضرت ابوبکر نے سمجھانا انہوں پتہ لگا کہ حضور فوت ہو چکی، ادھا دا یہ مغالطہ۔ فلما را ان شک قد وقع على من الكتاب لا يرفع شک، بس ہوں ہر مولوی حیرت پھیری کر کے کرتا جی حضور نے لکھاؤں ہوں تو مڑ کے نہ لکھا، کتنی بےخری کی گل ہے بھائی سامنے جدو کیا تو اسے کہتا دماغ نہیں تھی، بعد حضور لکھاؤں تو اس کتاب کی قدر ہوں۔ اے ابن تیمیہ منصف نے آخیا گانا میں شرارت چھیڑو، حضور نے پھر کی لکھاؤنا سی فلما علم ان شک فلما را ان شک کا کلوا، جب حضور نے دیکھ لیا تو میری تحریر کے بارے جنہوں نے مغالطہ لگ گیا کہ میں ہوش لکھوا رہا تو میرا یہاں ایسے دماغ نہیں، عالمان الکتاب لا یرفع شک، آپ سمجھ گئے کہ ہوں میں جب بعد لکھواؤں گی تو شک ختم نہیں ہو سکتا، پھر یہ کہہ دیں گے کہ اسی تو اتنے منہ سے کہتا سی نہیں دماغ ٹھیک، ہوں کتاب کوئی فائدہ نہیں دے، ہوں ہو گیا جڑا اللہ کا ارادہ سی فساد پہن، اختلاف پؤ گا، گروہ بن گئے، میرے لکھن کا ہوں کوئی فائدہ، اسے من لیں دے سارے چاہتے لکھواؤ، کام دے جانا ہوں بے برکتی ہو، ہوں حسن تاری ہو گئی امت کد فلم یب کا فی فائدہ، فرمایا ہوں میرے لکھاؤ کوئی فائدہ نہیں لیا، ہوں اگلے دن لکھوایا نہیں، علی کو نہیں لکھوا، اب کی لکھوا کرنا، یک طرفہ کہے کو لکھوا نہیں کوئی منگا، صاحب جب جھگڑا ہوا سامنے لڑائی ہو گئی، بعد بھی لکھی تیری کا کوئی فائدہ، اے ابن تیمیہ لکھ رہا جو اس کتاب چ لکھ رہا جس تو وڈی کتاب شیعہ دے رد نہ کوئی جمیا نہ کہ جمنا، فرما نہیں جب انہوں نے مغالطہ پی گیا بھی پتہ نہیں حضور کا دماغ ٹھیک ہے نہیں، پھر لکھنے کا کی فائدہ رہا، پھر اس لکھنا کوئی شک جڑا سی دور ہونا سی، چھڑ دیتا اپنے ارادہ، مگر لکھنا وہی چاہتے سی وَعَلَمَنَّ اللَّهَ يَجْمَعُهُمْ عَلَىٰ مَا ضَمَرَ، حضور نے یہ تسلی ہو گئی، پہ نام ہی لکھا گیا تو مسلمانوں نے ابو بکر تو سوا منظور نہیں کرنا، میرا مقصد پورا ہو جانا، لکھن کا بھی یہی مقصد، اس تو کما قال وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرماتا کہ اللہ اور مومنوں سوائے ابو بکر دے کوئی پسند نہیں ہو، ارادہ میرا پورا ہو جانا تو تحریر سے سی، مگر ہوں تحریر کوئی فائدہ نہیں دینا کیونکہ پارٹیاں دو بنی ہیں، کوئی آدھے دماغ ٹھیک ہے کوئی نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں، لکھن کا ارادہ چھڑ دیتا، یہ 135 سوا دے تیسری جنگ، اور یہ نتیجہ وہ بھی امام ابن حزم رحمۃ اللہ اے ظاہری تب میں کیا ہے حدیثوں لوگ تو گستاخ جانا، گستاخ بننا کی کر انہوں چر مسئلہ نہیں ہے، نہ مکریاں گل بنتی ہے نہ پج پایا بنتی ہے، سیدھی گل من لو کہ رسول اللہ جو کرنا چاہتے تھے وہ ٹھیک تھی، حضرت عمر اور ساتھیوں نے جو سوچا کر اللہ انہوں معاف کرے مگر ٹھیک نہیں، اے جے الاحکام فی اصول الاحکام، ہاں 8 جلداں یہ 4 جو دے دیں، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ احمد محمد شاکر بہت بڑے اہل حدیث عالم کی مصر، انہوں نے حاشیہ لکھا، یہ اندر بھی دیکھ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ قال ابو محمد 123 سوا 7ویں حاضر اللہ تعالی التی حذر من الناس کرتی بھائی آ گستاخی ایک عدالت نو کرنی پیندی ہے، اس تو سوا مسئلہ نہیں حل، جڑے بہانے بناؤ گے اگے ہور کھڈ آجو گے ڈگ جان گے، یا اتوں تک کہ جی تھی کتاباں پڑھو اس وقت وہ یہ پتا رکھتا بھی رسول اللہ غلط کر لگے سی، جو یہ جواب دیں نا آتے نہیں حضرت عمر بچا لیا امت نو، ورنہ وہ تحریر ایسی سی کہ امت تباہ ہو جائے، بعد رسول اللہ آتے گمراہ نہیں ہو گئے، یہاں کی وکالت ہے میں رسول اللہ بےوقوفی معادلہ کر لگے سی، حضرت عمر نے بچا لیا سی، اور جڑے آتے سی نا کاغذ قلم پیش کرو وہ جھوٹے سی، جڑے مخالفت کر رہے سچی، ابن حزم نے خدا کا خوف کرو، کیوں جہنم جان کا ارادہ پیغمبر جھوٹا سی تو عمر سچا ہے، صاف منو کہ غلطی ہے حضرت عمر کو، یہ کوئی قیامت نہیں آؤں گی، ایک انسان کی ہوں سی کنیاں غلطیاں ہوئی آتا سی، موت نہیں ہوئی، حالانکہ موت ہو چکی سی، سلح حدیبیہ حضور آتے سی میں اللہ کے حکم نہ صلح کر رہا، حضرت عمر جھگڑی جانا،
اس تو حضرت عمر کی صفائی نہ دو، رسولوں کو بچاؤ کہ اللہ کا نبی نہیں غلط کرتا. ہاذی ذلت العالم التی حضر من الناس. 123 صفحہ 6ویں جلد امام ابن حضر اللہ فرماؤں دے حضرت عمر رضی اللہ کہنا ایک عالم دی لفظ. عالم سی آدمی مگر پھسل غلط گل کرتی اس وے کہڑی لوڑ سی رسولوں کے نال مزاحمت کرنے. قیامت تک نہیں جانگیا کوئی کچھ کہندا کوئی کچھ ہوندا. فلذلك نتق عمر وما وافق بما نتق به مما كان سببا الى حرمان الخير بالكتاب الذي لو كتبوا لم يذل بعد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے ساتھیوں کی زبان وہ گل نکل گئی جس نے یہ امت اس نیکی تو محروم رہ گئی جی حضور دے لکھن نہ ہونی. جھگڑے نہ پیندے روڑے نہ پیندے وہ برکت جی اس کتاب تو ہونی سی جی رسولوں نے آخیا گمراہی محرومی کا سبب بنی. یہاں کی زبانوں نکل گیا مگر تقدیر پوری ہو. ولم يا الامر هذا الحديث مهم لنا وشدا في نفوسنا وغصة النار. اللہ کا بندہ لکھنا جدوں میں حدیث پڑھتا رہا یہ میرے واسطے بڑی دشوار رہی کہ حضور آخری وقت لکھنا چاہتے ہیں کھپت وشدا في نفوسنا اور میرے دل میں اگ لگی رہی پھر رسول اللہ لکھن یار روڑا کت وغصة النار ہوندا اور میرے گلے سے بالکل جی ہڈی پھسی ہوتی نا مگر آدھے کن والا یقین من اللہ تعالیٰ یاد الکتاب الذی اراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتبا مگر مینوں یقین سی بلا وہ کتاب ضرور مینوں پتا دے دوں گا جی حضور لکھنا چاہتے. آدھے ہے جنا مینوں ٹھنڈ پئی میرا ایمان سی بلا اس کتاب نو گم نہیں کروں گا جی رسول اللہ لکھنا چاہتے سی. فلن یذل بعد او دون بیان لیحیی من حی ام بینا الی من اللہ تعالیٰ. آدھے اللہ نے فضل فرمایا بیان اودنا فنترت القربى والعلم. اسے بخاری مسلم دنیا کتابوں سے مل گئی. حضور نے فرمایا سی عائشہ بلا اپنے باپ کو میں وہ خلاف کر دیا. چلو آدھے لکھن کا مسئلہ سامنے آ گیا بھی جی نہیں بھی لکھن دیتا تو حضور کا ارادہ ہے. یہ پھر ساری حدیث اس بارے دیتی بے رسول اللہ اسی بیماری چ لکھن کا ارادہ حضرت بکری کی تو حوالے دیتے بخاری شریف دے مسلم شریف دے اگے پھر جا کے اسی بارے جانے واہ ترا آخرون من اہل جار الحدیث المذکور بلایت المذکورہ و سببوا فعل امر و قول جار الفجان. ایسے جاہل بھی اٹھے جنہوں نے اعتراض کرتا بھی یہ حدیث جڑی نا اسی نہیں منتے. عمر جو کر رہا سی رضی اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک سی رسول اللہ غلط کر رہا ہے لکھنا نہیں سی چاہیے جی روکیا تو ٹھیک ہو. قال ابو محمد و حضان اعتراضان من ہاتھ لا یشبہان اعتراض المسلمین. روندے جڑے یہ جواب دیں اس حدیث کا مسلمان نہیں معلوم مینوں کافر نظر آتا ہے میں رسول جھوٹا حضرت عمر نہیں سکتے. وانما یشبہان اعتراض اہل الکفر والالحاد. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارادے سے ہو جائے اعتراض کافروں کے سوالوں نہ ملتے ہیں بے رسول اللہ نازلہ بہت تباہی کر دیں امت نے. حضرت عمر نے بچا لیا عقل تو کم لوا دے بعید نندنا کرے بیا مسلم صحیح بات کبھی نہیں ہو سکتا میرا دین صحیح ہے رسول اللہ منتا ہے گل کبھی کہ حضور غلط کر دے جی بالکل غلط بات. وطائف ثانیہ مجاہل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی فی عمل کتاب اراد ان یکتب تخریج ٹھیک. دوسرا ٹولا رسول اللہ جاہل قرار دینا آدھا حضور نے جڑا آخیا سی لکھوا لو گمراہ نہیں ہو کے جھوٹ بولیا کوئی اس کتاب کی لوڑ نہیں تھی اس تو بغیر ہی ٹھیک تھی. یا آدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام جو اس وے معاذ اللہ ہذیان کر رہا ہے دماغی ٹھیک وَأَنَّ قَوْلَ عُمَرَ أَصْلًا مِنْ قَوْلِ رسول اللہ. حضرت عمر جو کہہ رہے تھے اور رسول اللہ کی گلنا صحیح تھی. وَكِلَا هَذَيْنِ الْكُفْرَيْنِ قَوْلَيْنِ كُفْرٌ مُجْرَمٌ. آدھے جہے بھی آدم یہو جی گل آدھے خالص کفر بٹتے رسول جھوٹا تو صحابی غلط آتا. ایسی گل کوئی نہیں صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا منظور سی فإنما وكان ذلك القول منهم خطأ عظيما. اے جے فیصلہ کن بعد جتے مک گئی گل کہ حضرت عمر انہوں دے ساتھیوں کا کہنا بہت بڑی غلطی سی بہت غلطی ہوئی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارادے جوڑا نہیں ولكنهم الخير اراد مگر انہوں دیا بھی نیتاں نیک ہون گیاں وہ برے بندے نہیں تھی. فهم معذورون انہوں نے اللہ انہوں کی نیت کا اجر دوں گا مگر خطا عظیم بہت بڑی غلطی ہے. وین کان کا دو کے بلا ذالک بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بالخروج جانو وین کان علی متنازع حضرت تے حضور نے جڑا سزا سنانی سے سرات نکل جاؤ اور نبی کے سامنے اس جھگڑے کا کوئی حق نہیں کہ دونوں ڈگریاں صحیح حدیثاں موجود حضور نے جو کراتا سزا دیتی مگر اس غلطی کا خمیازہ امت جڑی ہے ورقد ورد الامتناع من هذا الكتاب من فرقۃ الانصار یا مسیح آندا نتیجہ دیکھا ہے جو اس کتاب تو رکے حضور دا جنازہ پیا سی تو تسکیفہ کے اندر سارا اپنی کھپ پاتی خلیفہ سڑ چوک اور دوسرے پاسے کئی لوگ اسلام سے نکل گئے. فلو کتب ذلک الکتاب لن قتل اختلاف سے امامہ. اگر وہ تحریر حضور دی لکھی جاندی امت خلافت کا جھگڑا نہ ہوندا ورا ماذ اللہ حضر فیہا تے کوئی گمراہ نہ ہوندا مسلمان ایک ٹولا رہندے.
لا کل یکتی اللہ امرن کان مفعولا، مگر ہو کے نکلا جو اللہ نے فیصلہ کیا. تقدیر میں کون ٹالے؟ وقال ابا ربک الا ما ترى، اور تو ویکھنا جڑا رب تیرا فیصلہ کر دے وہ دے اگے پیغمبر ہی بے واسطہ. وہذه دلت علی النانی قول عمر رضی اللہ عنہ یومئذ، اور حضرت عمر رضی اللہ اس دن ایک کہنا بالکل یقینی بات ہے کہ ایک عالم کا فیصلہ ہے کہ عالم سی مگر لفظ کھا گیا گل نہیں تھی کوئی. یہ 11 اور 12 صفحہ ختم ہے اتنے ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری لکھ کہ اگر یہ تحریر ہوں صحیح بخاری اور وہ اندر فرماؤں کہ حوالہ دوجا ملتا کہ اختلاف بے برکتی کا سبب ہے. رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دس دی 1000 مہینے تو زیادہ سواب رسول اللہ دسن بھی آیا. بخاری چیز کتاب سے 2 صحابی لڑ پائے، آپ نے جاؤ تاری لڑائی کا نتیجہ نکلیا، اللہ نے علم واپس کر. اختلاف جدوں ہوگا برکت اٹھ گئی. ہوں جاؤ لبتے پھرو آخری دن، مگر اللہ نے جڑا دسیا سی میں تمہیں دسنا آیا سی وہ کھن گیا. یہ بھی المافقات دے 4 جلد امام شاطبی دی، اور یہ 4 جلداں ایسی بڑی کتاب ہے. یہاں کی ارتسام ہے بدعت دے بارے مولوی صاحب رحمۃ اللہ لکھا بھی اسلام سے بدعت دے مسئلے تو بہتر نہیں لکھتا. 8ویں صدی چ ہوئے امام شاطبی 321 322 صفحہ 4 جلد. المسئلۃ الثالثہ ترک الاعتراض الکبراء محمود. بڑا عالم یا بزرگ کوئی بات کہہ کے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کان المعترض فی مما یفهم ولا یفهم، کیونکہ اعتراض کرنا جڑا وہ سمجھ آئے نہ آئے وہ بے برکتی ہوتی. اگے حوالہ دیتا پہلا تو قرآن سے ہی دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بھیجا، خضر علیہ السلام نے وعدہ بھی کیا بے اعتراض نہیں کروں. انہیں آخیا بولی نہ جب تک میں نہ دساں، مگر رہا نہ گیا. رسول اللہ نے حدیث پاک فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے جے چپ کر رہی تو اور کنے راز مر. مگر تیسری باری تو بعد انہیں آخیا بھائی میری تیری بس ہے. فرمایا اس اعتراض کی برکت نال گاہ کئی اٹھتے جڑے حال ہونے چ رہ گئے. انہیں آخیا بس آ پھر آپ کو بینی بیننگ. اس تیسری باری تو بعد ختم. اگے پھر فرما وسانی ما داخل اخبار، یہ جڑا تمہیں دسیا بے اعتراض نہ کرو کسی عالم اور نبی سے، ورنہ مسئلے ادب چھڈو گے برکتی ہو. آندے حدیث کے حوالہ کا حدیث تعالی اکبرکم کتاب لن تضلوا بعد. اللہ کے رسول نے آخیا سی آؤ تحریر لکھ دیا گمراہ نہ ہو گے. فاعترض فی ذلک بعض صحابہ، تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا. حتی امرهم علیہ الصلوۃ والسلام بالخروج، حضور نے آخیا نکل جاؤ. ولم یکتب لهم شیئا، مڑ کے پھر کچھ نہ لکھا. یہ حاشیے سے جامع حضرت عالم لکھ دیا. فحرموا بسبب ذلك من بیان الذی کان یفیدهم لا سیما القول بانه کان فی شان الخلافہ. اس اعتراض پاروں جڑا رسول اللہ نے اختلاف کو حل کرنی خلافت کا مسئلہ لکھنا سی وہ تو امت محروم رہ گئی. اس تو اچھے عالم جتنے گزرے انہوں سارا نے سیدھا کن پڑیا کہ نہ تو اس واقعہ تو مکر سکتے ہیں، نہ حضرت عمر کی صفائی دین کی لوڑ ہے. جی عمر سے ہور کئی غلطیاں انہوں کو ہوئی سلح حدیبیہ دے حضور دی ادا بھی کر رسول اللہ جو چاہتے سی وہ ٹھیک سی، اور چاہتے رسول اللہ چونکہ حدیثاں تو دی وضاحت صحیح چ آ گئی. حضرت ابو بکر دی خلافت دی وہ مقابلے کوئی صحیح حدیث نہیں جی کوئی ہور دی خلافت دسے. اس تو نبی علیہ السلام دا منشا تے پورا ہو گیا، مگر اختلاف نہ رک سکیا. 3 گروہ حضور دی موت دے وقتی ہو گئے، اور وہ مصیبت جی اج تک چلی آئی ہے حل نہیں ہوئی. یہ رسول پاک کے اعتراض بھی نحوست ہے، ورنہ اگر بنا کر لکھوا دے دیتا حال آتا. یہ میں تو عرض کرتا اگر چوٹی کے محدثین نے واقعہ نہ لکھا ہوتا تو بیان کرن دے قابل. اسی دنیا کی قوموں کے اگے منہ نہیں دکھاؤ چکے کہ اپنے پیغمبر آخری وقت کا سلوک کیا کہ انہوں نے دکھاؤنا چاہا. کسی آخیا دماغ نہیں ٹھیک، کسی آخیا قرآن بتھیرا، واقعہ بہت بدنام کرنے والا مگر جان نہیں چھوٹا. یہ صحیح حدیثوں کے اندر ہے. اس تو میں حدیث نہ یہ حل کرتا بھی جو رسول اللہ لکھوانا چاہتے سی وہ خلاف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اس سے ناراض ہو کے آپ نے فرمایا ضرور پہ نکل جاؤ تو میرے سامنے جھگڑا جڑا ہے جائز نہیں سی، جو کچھ کیتا غلط ہے. اور ابن عباس رضی اللہ روندے بھی رہے بے نحوست دیا جی انہوں کی پہنچ رہے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول کے منشا پورا کر لیں دے تو یہ اختلاف تک نوبت نہ پہنچی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. وسلام.